گھر پر کمانے والا کوئی نہ تھا۔ کزن کہتا تھا میرے ساتھ سعودی عرب چلو، بہت پیسے کماؤ گی۔ میں اس کے ساتھ سعودی عرب چلی گئی۔ پھر وہاں جا کر میرے کزن نے مجھے جسم فروشی کے اڈے پر بیچ دیا۔ وہاں روزانہ میری عزت خاک میں ملتی۔ ایک دن ایک عربی آیا، کہتا کہ مجھ سے نکاح کر لو، میں یہاں سے نکال دوں گا۔ میں مان گئی۔ پھر وہ مجھے ایک ایسی جگہ لے گیا اور ایک ایسا راز بتایا جسے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تو میرا کزن اماں کے ساتھ باہر بیٹھا انہیں کب سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اماں مجھے اس کے ساتھ دبئی جانے دیں۔ وہ کہنے لگا کہ میں پچھلے 3 سال سے دبئی میں کام کر رہا ہوں، دیکھ لیں چچی، اپنا گھر بنا لیا میں نے۔ نوشین پڑھی لکھی ہے لیکن یہاں پچھلے 6 ماہ سے نوکری کے لیے دھکے کھا رہی ہے۔ کیا ملی اسے نوکری؟ یہاں سب کچھ سفارش پر ہوتا ہے لیکن دبئی میں جاتے ہی اسے نوکری مل جائے گی۔ پھر میں بھی تو ہوں وہاں پر، آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ میرے کزن نے اماں کو تسلی دینی چاہیے، وہ پریشان تھی۔ دیکھو بیٹا، ہم بے شک ضرورت مند اور مجبور ہیں، لیکن جوان بیٹی کو کیسے میں اتنی دور بھیج دوں؟ تم تو مردوں میں گزر بسر کر لو گے، لیکن نوشین ہاسٹل میں کیسے رہے گی؟ نہ جانے کیسا ماحول ہو۔ اماں کی فکر اپنی جگہ درست تھی، لیکن میرے علاوہ ہمارے گھر میں کمانے والا دوسرا کوئی نہ تھا۔ ابا کے انتقال کے بعد میں ہی گھر میں بڑی تھی، چھوٹے بہن بھائی اسکول میں پڑھتے تھے۔ میں پچھلے 6 ماہ سے نوکری کی تلاش میں ماری پھر رہی تھی، لیکن نوکری نہیں مل رہی تھی۔ اب تو ابا کی جمع پونجی بھی ختم ہو چکی تھی۔ بہت اچھا ماحول ہے وہاں کے ہاسٹل کا، پھر میں بالکل بڑے بھائیوں کی طرح اپنی چھوٹی بہن کی خبر گیری لیتا رہوں گا۔ افضال بھائی مجھ سے 10 سال بڑے تھے، شادی شدہ تھے، اچھا مزاج رکھتے تھے، ہمارے حالات کے پیش نظر اچھا ہی مشورہ دے رہے تھے، لیکن اماں کی فکر مندی بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ امی کچھ دیر تو خاموشی سے سوچتی رہیں، پھر مان گئی۔ میرے ویزے اور ٹکٹ کا خرچہ افضال بھائی نے کیا تھا۔ کہنے لگے جب اس کی نوکری لگ جائے گی تو تھوڑے تھوڑے کر کے واپس لے لوں گا، ابھی تو آپ لوگ اپنے حالات کو بدلیں۔ میری جانے کی ساری تیاری ہو چکی تھی، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل بہت گھبرا سا رہا تھا۔ اکیلے ایک اجنبی ملک میں رہنا، پھر نوکری، نہ جانے کہاں ملے، کیسے ملے، وہاں کا اسٹاف کیسا ہو، کئی سوال میرے بھی دل میں اٹھ رہے تھے۔ پھر سوچا کہ جب افضال بھائی ہیں تو ضرور میری مدد کریں گے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ میرے ساتھ۔ میں جب دبئی کے ایئرپورٹ پر پہنچی تو افضال بھائی نے ٹیکسی کروائی اور اپنے فلیٹ پر لے گئے۔ حالانکہ وہ مجھ سے کہہ چکے تھے کہ تمہاری بات میں ہاسٹل میں کر چکا ہوں، تم سیدھا ہاسٹل ہی جاؤ گی، اور اب مجھے فلیٹ میں کیوں لے کر آئے تھے؟ ان کے ساتھ تو یہاں پر بہت سے لڑکے روم شیئر کرتے تھے، میں بھلا یہاں کیسے رہ سکتی ہوں؟ لیکن اس وقت وہ فلیٹ خالی تھا۔ میں نے جب افضال بھائی سے کہا کہ وہ مجھے سیدھا ہاسٹل کیوں نہیں لے کر گئے تو کہنے لگے کہ میرے روم میٹ پاکستان گئے ہیں، کچھ دن میں یہاں اکیلا ہوں، اور میں نے چچی سے جھوٹ کہا تھا کہ ہاسٹل کا انتظام ہو گیا ہے، ورنہ وہ تمہیں میرے ساتھ بھیجنے سے انکار کر دیتے۔ پھر تمہارے گھر کے مالی حالات بھی تو خراب ہیں جو تم ہی ٹھیک کر سکتی ہو، 2-3 دن میں ہاسٹل کا انتظام ہو جائے گا، پھر تم وہاں چلی جانا۔ میں خاموش سی ہو گئی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ مجھ سے کہنے لگے کہ یہاں ایک ہی کمرہ ہے، تم کمرے میں سو جاؤ، میں یہاں باہر صوفے پر سو جاؤں گا۔ میں سر اس بات میں ہلاتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ اگلے روز میں نے اپنے ڈاکیومنٹس افضال بھائی کو پکڑا دیے۔ انہوں نے یہی کہا تھا کہ میری نوکری کے سلسلے میں بھی وہ بات کر چکے ہیں، اسی لیے وہ بھی دبئی پہنچتے ہی مل جائے گی۔ انہوں نے مجھ سے وہ فائل لے لی۔ شام کو جب وہ گھر آئے تو کھانا کھانے کے بعد مجھے ایک سافٹ ڈرنک گلاس میں ڈال کر دی۔ کہنے لگے یہ جو کا شربت ہے، انرجی ڈرنک سمجھ لو، مجھے بہت پسند ہے۔ میں نے سوچا تم بھی کہو گی کہ تمہیں یہاں کی کوئی خاص چیز تو لا کر دی ہی نہیں۔ دبئی میں یہ بہت مشہور ڈرنک ہے، اسے پیتے ہی انسان حشاش بشاش ہو جاتا ہے، چلو پی کر بتاؤ یہ کیسی ہے۔ وہ براؤن سے رنگ کا مشروب میں نے ہاتھ میں پکڑ تو لیا، لیکن پہلا گھونٹ لیتے ہی مجھے وہ بہت عجیب سا لگا۔ میں نے ناگواری سی دکھائی، میں نے کہا مجھے نہیں پسند، میں نے گلاس پیچھے کر دیا۔ لیکن افضال بھائی کہنے لگے کہ یہی تو اس کی خوبی ہے، پہلا گھونٹ برا لگتا ہے، لیکن جیسے جیسے پیتے جاؤ مزہ بڑھتا جاتا ہے۔ میرے ہاتھ سے گلاس لے کر انہوں نے زبردستی میرے منہ پر لگا دیا، پھر بولے چلو شاباش جلدی سے ختم کرو۔ میرے ہونٹوں سے گلاس انہوں نے تب تک نہیں ہٹایا جب تک وہ خالی نہیں ہو گیا، لیکن اس مشروب کو پیتے ہی حشاش بشاش ہونے کے بجائے میں تو ونودگی میں جانے لگی۔ مجھے چکر سے آنے لگے، میں کھڑی ہونے لگی تاکہ اپنے کمرے میں جا سکوں، لیکن میں چکرا کر وہیں لاؤنج کے صوفے پر ہی گر گئی۔
میں چاہ کر بھی اپنے ہوش و حواس قائم نہیں رکھ پا رہی تھی۔ بہت جلد میں نیند میں غافل ہو چکی تھی، لیکن حیرت کا جھٹکا مجھے اس وقت لگا جب صبح میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ میرا سر ابھی بھی بھاری سا ہو رہا تھا، نہ جانے میرا وجود کیوں تھکا تھکا سا تھا۔ میں خود کو مزمحل سا محسوس کر رہی تھی۔ میرے بال بھی کھلے ہوئے اور بکھرے ہوئے تھے، حالانکہ مجھے یاد تھا کہ میں نے بالوں کی چٹیاں بنائی ہوئی تھی۔ میں کمرے میں اکیلی تھی۔ گھڑی پر میری نظر پڑی تو 12 بج رہے تھے۔ افضال بھائی جا چکے تھے۔ نہ جانے مجھ پر کیوں ایک عجیب سی بے چینی سوار تھی، جیسے میرے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے، لیکن میں نے اس بات کو اپنا وہم سمجھا۔ میں چکراتے سر کے ساتھ اٹھی۔ میرا پورا وجود درد سے چور ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے لیے ناشتہ بنایا۔ شاید مجھے بخار تھا، اسی لیے میرے جسم میں درد تھا۔ میں نے دوا کھا لی۔ مجھ پر پھر سے نیند کا غلبہ طاری ہونے لگا۔ شام کو جب افضال بھائی واپس آئے تب تک میں نارمل ہو چکی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگے، رات کو نیند تو سکون سے آئی تھی نا تمہیں؟ مجھے ان کا یہ سوال کچھ عجیب سا لگا۔ کہنے لگے، اس ڈرنک کا یہی تو فائدہ ہے، انسان جتنا بھی تھکا ہوا ہو اسے پینے کے بعد سکون سے سو جاتا ہے۔ وہی مشروب کی بوتل انہوں نے دوبارہ ٹیبل پر رکھ دی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ میں تو رات کو صوفے پر ہی سو گئی تھی۔ جب یہ بات افضال بھائی سے پوچھی تو کہنے لگے، تم بھی بہت بھلکڑ ہو، خود ہی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ذہن پر زور ڈالو، یاد آ جائے گا۔ اچھا اب کھانا لگاؤ، بھوک لگی ہے۔ انہوں نے موضوع بدل دیا۔ کھانے کے بعد میں نے ان سے اپنی جاب کے بارے میں پوچھا۔ کہنے لگے کہ بس 2 دن بعد تمہاری جاب شروع، پھر دیکھو کیسے تم دنوں میں ڈھیر سارے پیسے کماتی ہو۔ ان کی بات میں نے مذاق سمجھی تھی، اسی لیے میں ہنسنے لگی۔ میں جانتی تھی کہ پیسے کمانا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ کھانے کے دوران افضال بھائی کی نظر مجھ پر ہی تھی۔ ان کے دیکھنے کا انداز بہت الگ سا تھا۔ پہلے کبھی انہوں نے مجھے یوں نہیں دیکھا تھا۔ پھر کہنے لگے، بال بہت حسین ہیں تمہارے، خوبصورت بھی بہت ہو۔ یہ بات سن کر میں کچھ گھبرا سی گئی۔ پھر ہنسنے لگے۔ کہنے لگے، بس یوں ہی کہہ رہا تھا، تم تو گھبرانے لگی۔ کھانے کے بعد وہ ڈرنک پھر سے افضال بھائی نے مجھے دی۔ میں نے کہا، مجھے یہ نہیں پینی۔ کہنے لگے، یہ الگ فلیور ہے، اسے بس 2 گھونٹ پی کر بتاؤ، اگر تمہیں یہ پسند آ گئی تو میں تمہیں یہ لا دیا کروں گا۔ نہ جانے کیوں میرے لاکھ انکار پر بھی وہ میرے بالکل قریب بیٹھ کر مجھے وہ مشروب پلانے پر بضد تھے۔ اس بار تو انہوں نے حد ہی پار کر دی تھی۔ اپنا بازو میرے گرد پھیلا کر مجھے اپنے پہلو میں لے کر وہ مشروب مجھے زبردستی پلا دیا، جسے پیتے ہی میں ہوش سے کھونے لگی۔ لیکن اتنے ہوش ابھی باقی تھے۔ میری آنکھیں بند تھی لیکن ذہن ابھی مکمل غفلت میں نہیں گیا تھا۔ جب مجھے لگا کہ کسی نے مجھے گود میں لے کر بیڈ پر لٹایا ہے، اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ افضال بھائی میرے اس قدر قریب تھے کہ میں جلدی سے پیچھے ہٹی۔ میرے یوں ہٹنے پر انہوں نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا۔ وہ اور میرے ساتھ میرا ذہن بری طرح سے الجھا ہوا تھا۔ میرے بال اور بکھرا حلیہ میری بربادی کی داستان سنا رہا تھا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے بھائی جیسا کزن میرے ساتھ یہ سب کر گزرے گا۔ میں رونے لگی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ کہنے لگے، مجھے معاف کر دو، میں نے وہ مشروب کچھ زیادہ ہی پی لیا تھا۔ رات کو اسے پیتے ہی مجھے تمہاری طرح ہوش ہی نہیں رہی، اسی لیے خود کو روک نہیں پایا۔ پھر نشے میں تم بھی مجھ سے قریب رہنے کا تقاضا کر رہی تھی۔ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں تمہاری مرضی بھی شامل تھی۔ مجھے لگا میں کسی اندھیری کھائی میں جا گری ہوں۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ میں نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں آپ کو بھائی سمجھتی ہوں، مجھے ایسا یاد نہیں ہے۔ لیکن وہ کہنے لگے کہ اب تمہیں یاد نہیں ہے تو میرا کیا قصور ہے؟ وہ تو یوں بے فکر تھے جیسے کوئی بڑی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ کہنے لگے، مجھے لگتا ہے میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ اس شخص نے مجھے مشروب کی جگہ شراب دے دی تھی، جسے پیتے ہی میں مدہوش سا ہونے لگا۔ پھر تم ہو بھی اتنی حسین کہ میں بہک سا گیا تھا۔ مجھ سے رہا نہیں گیا، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دو۔ ان کی باتیں میرے کانوں کو اذیت میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ زبان سے معذرت کر رہے تھے، لیکن انہیں دیکھ کر یہ لگ نہیں رہا تھا کہ انہیں اپنے کیے پر افسوس ہو۔ میرا یہ حال تھا کہ جی چاہا کہ خود کو ختم کر لوں۔ میں بے تحاشا روئے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگے، اب بس بھی کرو، تمہارے رونے سے سب کچھ ٹھیک تھوڑی نہ ہو جائے گا۔ تم بھول جاؤ کہ ہمارے بیچ میں کچھ ہوا ہے، میں بھی بھول جاتا ہوں۔ کتنا آسان تھا ان کے لیے یہ سب کہنا۔
مجھے ان پر بے تحاشا غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا آج میرے لیے ہاسٹل کا انتظام کر کے گھر آئیے گا۔ میرے بپھرے ہوئے لہجے پر بھی ان کی بے نیازی ہنوز تھی۔ کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے، پھر بولے تیار ہو جاؤ، تمہاری نوکری لگ گئی ہے، پہلے ہی ہم لیٹ ہو چکے ہیں، اس وقت تمہیں آفس میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ میرے ساتھ ایسے بات کر رہے تھے جیسے سب کچھ نارمل سا ہو۔ میں اس وقت بری طرح سے ان کے رحم و کرم پر پھنس چکی تھی۔ ایک اجنبی شہر تھا جہاں میں کسی سے بھی واقف نہ تھی۔ اگر وہاں سے چلی بھی جاتی تو جاتی کہاں؟ وہ مجھے برباد کر چکے تھے اور انہیں ذرا افسوس نہ تھا۔ میرا پورا وجود درد سے چور تھا۔ میں سوچ چکی تھی کہ نوکری لگ جائے تو دوبارہ ان کی شکل بھی نہیں دیکھوں گی۔ میں اٹھ کر تیار ہو گئی اور یہ سوچ چکی تھی کہ اگر انہوں نے میری رہائش کا انتظام نہیں کیا تو میں خود کر لوں گی، لیکن ان کے فلیٹ میں واپس نہیں آؤں گی۔ لیکن ان کے ساتھ جانا ابھی میری مجبوری تھی۔ میں ان کے ساتھ چلی گئی۔ وہ مجھے ایک ہوٹل میں لے گئے۔ میں نے کہا کہ یہ تو ہوٹل ہے۔ وہ ایک شاندار ہوٹل تھا۔ کہنے لگے کہ ہاں تو تمہیں کسی چھوٹی موٹی جگہ پر نوکری تھوڑی لگوا کے دے سکتا تھا، اسی لیے دبئی کے سب سے بڑے ہوٹل میں تمہاری نوکری لگوائی ہے۔ ان کی آنکھیں چمک سی رہی تھیں۔ مجھے لگا شاید مجھے یہاں ریسیپشنسٹ کی نوکری پر رکھا گیا ہے، لیکن وہ مجھے لفٹ میں لے گئے۔ کہنے لگے باس سے مل لو تاکہ نوکری پکی ہو جائے۔ وہ مجھے اس ہوٹل کے ٹاپ فلور پر لے گئے۔ پورے کوریڈور پر دبیز قالین بچھا ہوا تھا۔ کوریڈور کے دونوں جانب کمرے بنے ہوئے تھے، لیکن جس بات نے مجھے نظریں جھکانے پر مجبور کیا وہ اس کوریڈور میں لگی نازیبا پینٹنگز کی تصاویر تھی جو دیکھنے کے قابل نہ تھی۔ میں نے خود کو کچھ بھی دیکھنے سے روکے رکھا۔ ایک کمرے کے پاس جا کر وہ رک گئے۔ دروازے پر دستک دی تو ایک ادھیڑ عمر کے شخص نے دروازہ کھولا۔ وہ مجھے اندر لے گئے۔ وہ شخص میری باپ کی عمر کا تھا، لیکن اس کی نظروں کی تیزی مجھے الجھن میں ڈال گئی تھی۔ وہ مجھے سر سے پیر تک بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر افضال بھائی سے کہنے لگا مجھے ڈیل منظور ہے۔ افضال بھائی کا چہرہ خوشی سے چہکا تھا۔ پھر اس شخص نے ایک چیک پر ایک رقم درج کی اور وہ چیک افضال بھائی کو دے دیا اور ایک پیپر پر مجھ سے سائن کرنے کو کہا کہ یہ کانٹریکٹ پیپر ہے، 2 سال تک میں وہاں کام کرنے کی پابند ہوں۔ میں نے سائن کر دیے۔ افضال بھائی نے وہ چیک جیب میں ڈالا اور مجھ سے کہنے لگے کہ یہ پیسے میں چچی کو بھیج دوں گا، تم یہاں دل لگا کر کام کرنا، شکایت کا موقع مت دینا۔ وہ یہ کہہ کر چلے گئے۔ میں اس انتظار میں بیٹھی تھی کہ کب وہ باس مجھے میری ڈیوٹی بتائے، لیکن وہ چپ چاپ مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ کھڑا ہو گیا، روم فریج کے پاس جا کر فریج میں سے شراب کی بوتل نکالی۔ یہ دیکھ کر میرا دل ایک انجانے سے اندیشے میں ڈوبا تھا۔ میں فوراً سے صوفے سے کھڑی ہو گئی۔ اس شخص نے گلاس میں شراب ڈالی اور میرے پاس آ گیا۔ ایک گلاس میری طرف بڑھا دیا، لیکن میں بے ساختہ پیچھے ہٹی۔ میں نے کہا مجھے یہ نہیں پینا۔ اس قسم کے مشروب کے پینے کی بہت بری سزا میں بھگت چکی تھی۔ میں نے کہا کہ مجھے میرا کام بتائیں، مجھے کرنا کیا ہے۔ میری بات پر وہ شخص کہنے لگا کہ یہی تو کام ہے تمہارا، تم میرا دل بہلاؤ۔ یہ سن کر میرے رہے سہے اوسان بھی خطا ہوئے تھے۔ یہ نوکری لگوانے کے لیے وہ مجھے دھوکے سے پاکستان سے یہاں لائے تھے۔ اس کا مطلب کہ انہوں نے جان بوجھ کر مجھے شراب پلائی تھی اور میرے ساتھ گناہ کیا تھا، اور اب وہ اس شخص کے حوالے کر گئے تھے۔ میں رونے لگی۔ میں نے اس شخص کو ساری حقیقت بتا دی کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، 2 سال تک تم وہی کرو گی جو ہم چاہیں گے۔ تمہارا کزن پاکستانی 50 لاکھ کا چیک لے کر گیا ہے، اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو تم جیل میں جا سکتی ہو۔ میں رونے لگی کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، لیکن اس شخص نے میری ایک نہ سنی۔ اس نے مجھے ایک نشے کا انجیکشن لگا دیا اور پھر مجھے صبح ہی ہوش آئی تھی۔ مجھے خود سے نفرت سی محسوس ہونے لگی تھی، گھن آنے لگی تھی، کیونکہ مجھ سے جسم فروشی کا کام لیا جاتا تھا جو کہ ایک کربناک عذاب ہے۔ مجھے نشے کے انجیکشن لگائے جاتے تھے جس سے میں مکمل بے ہوش نہیں ہوتی تھی، بس ایک مدہوشی مجھ پر چھائی تھی۔ میری آنکھیں ہر وقت نشے میں چور سی رہتی تھیں، میری چال لڑکھڑائی سی رہنے لگی تھی۔ میں دن بھر اسی ہوٹل کے کمرے میں سوتی رہتی، کیونکہ جو کام میں کرنے لگی تھی وہاں کے دن سوتے اور راتیں جاگتی تھی۔ میں رات بھر کلب کی زینت بننے لگی تھی۔ میں نشے میں کلب میں لگے میوزک پر جھومتے، ناچنے، گانے لگتی تھی۔ اپنے قدموں پر کھڑی نہیں ہو پاتی تھی۔
تو وہاں پر آئے منچلوں کی باہوں میں گر جاتی تھی، اور میرے یہ انداز ان کا دل لبھاتے تھے۔ نوجوان میرا آدھا ادھورا لباس اور 2 آتشی حسن دیکھ کر میرے پاس آنے لگتے ہیں۔ میرے ساتھ ڈانس فلور پر کپل ڈانس کے متمنی نظر آتے تھے، میرے ساتھ رقص کرتے کرتے بہت سی بے باک سی گستاخیاں کر جاتے تھے، وہیں مجھ سے پیسوں کی ڈیل کرتے اور پیسے میرے مالک کو دے کر مجھے اسی ہوٹل کے ٹاپ فلور پر لے جاتے۔ اس ہوٹل کا ٹاپ فلور فحاشی کا اڈا بنا ہوا تھا۔ میری طرح اور بھی بہت سی مجبور لڑکیاں یہی کام کر رہی تھیں، لیکن اپنے حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے میرے پاس لوگ زیادہ آنے لگے تھے۔ میں ہر وقت نشے میں رہنے کی عادی سی ہو گئی تھی۔ جس دن مجھے انجیکشن نہ ملتا میں ماہی بیاب کی طرح سے تڑپنے لگتی، رونے لگتی، اپنے باس سے کہنے لگتی کہ مجھے وہ انجیکشن لگا دو۔ میرا جسم نشہ ختم ہونے کے بعد جیسے ٹوٹنے سا لگتا تھا، مجھے اپنے پورے وجود میں درد کی ٹیسیں سی اٹھتی ہوئی محسوس ہوتی۔ میرا مالک بہت ہی بے حس سا شخص تھا۔ پہلے اس شخص نے مجھے اس انجیکشن کا عادی بنا دیا، اتنا عادی کہ دن میں کبھی 2 بار وہ انجیکشن مجھے لگاتا تو کبھی 3 بار۔ میں ہر وقت مدہوشی کی حالت میں جھومتی رہتی تھی، اور یہی بات کلب کے مردوں کے لیے دلچسپی کا باعث بنتی تھی۔ لیکن اب وہ مجھے انجیکشن کے لیے تڑپانے لگا تھا، مجھ سے باتیں منوانے کے لیے وہ انجیکشن کا سہارا لیتا تھا۔ مجھے کہتا تھا کہ میں دن کے وقت نشہ آور سگریٹ بازاروں میں جا کر بیچا کروں، پارک اور سیر گاہوں میں موجود کم عمر جوان لڑکیوں کو وہ سگریٹ پہلے پہل مفت دیا کروں، یہ کہہ کر کہ یہ فلیور سگریٹ ہے، اس میں نشہ نہیں ہے، اور پھر جب وہ نشے کے سگریٹ کی عادی ہو جائیں تو انہیں ہوٹل لے کر آؤں تاکہ ان کی غیر اخلاقی ویڈیوز بنا کر انہیں بلیک میل کیا جائے، تاکہ وہ بھی یہ کام کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ میں ایسا کام کرنے سے انکار کر چکی تھی، جس کے نتیجے میں مجھے انجیکشن دینے سے انکار کر دیا گیا تھا۔ میں کیسے کسی اور لڑکی کو ایسے جہنم میں پھینک سکتی تھی جس میں میں پچھلے 1 سال سے جل رہی تھی؟ بے شک میں نیم بے ہوشی میں ہوتی تھی، لیکن اپنے ساتھ ہوئی ہر اذیت کو میں محسوس کرتی تھی۔ کئی بار میرے آنسو میرا تکیہ بھگوتے تھے۔ رات بھر بنا انجیکشن کے میں نے تڑپ کر گزاری تھی۔ اگلے روز مجھے بخار ہو گیا، میں بنا انجیکشن کے بیمار رہنے لگی۔ میرا باس مجھے گالیاں دینے لگا کہ تمہاری وجہ سے میرا کلب گھاٹے میں جا رہا ہے، مجھے اپنے کلب میں نئی لڑکیاں چاہیے جو تم لا کر دے سکتی ہو۔ لیکن میرا انکار اقرار میں نہیں بدلا۔ تو ایک دن میرا کزن میرے پاس آ گیا۔ میرا حسن 1 سال میں ہی پھیکا پڑ چکا تھا، میری رنگت پیلی سی پڑ چکی تھی، آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے ہو گئے تھے۔ 1 سال میں مجھ سے جو کام کروائے گئے تھے، اب شاید میرا وجود اس کام کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس شخص نے لاکھوں درہم مجھ سے روز کمائے تھے۔ اپنے کزن کو اپنے کمرے میں دیکھ کر میں نے تنفر سے اپنا رخ پھیرا تھا۔ میں نے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے اپنی شکل مت دکھاؤ۔ کہنے لگا تمہارے پیسے میں نے اپنے پاس نہیں رکھے، تمہاری ہی ماں کو بھیجے ہیں، اب وہ بہت بیمار ہے، ہاسپٹل میں ہے۔ اگر تمہیں اپنی ماں کی زندگی عزیز ہے تو باس کی بات مان لو تاکہ تمہاری ماں کا علاج ہو سکے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے کسی قیمت پر کسی لڑکی پر یہ ظلم منظور نہیں ہے، لیکن جب اس نے اپنی جیب سے انجیکشن نکالا تو میں بے قابو سی ہونے لگی۔ وہ انجیکشن میری زندگی بن چکا تھا۔ اس نے وہ مجھے بنا کسی تردد کے دے دیا۔ کہنے لگا تمہاری خاطر لڑ کر باس سے لایا ہوں، تم اگر چاہتی ہو کہ روز تمہیں یہ ملے تو باس کی بات مان لو۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ انجیکشن اسے واپس تھما دیا۔ میں نے کہا میں مر جاؤں گی، لیکن کسی بھی لڑکی کو اس گناہ میں لانے کا سبب نہیں بنوں گی۔ میری بات پر وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اب اپنے انجام کی خود ذمہ دار ہو تم۔ یہ کہہ کر وہ نکل گیا۔ میں بہت زیادہ بیمار رہنے لگی، میرے چہرے کی رونق ختم ہو چکی تھی۔ بیماری میں بھی کمرے میں میرے پاس مرد آتے تھے، لیکن جب میں کسی قابل نہ رہی تو مجھے ایک گورنمنٹ ہاسپٹل میں چھوڑ کر باس بھی واپس نہیں آیا۔ پہل تو نقاہت کی وجہ سے مجھے اپنی ہوش ہی نہ تھی، ہر وقت مجھے ڈرپ لگی رہتی تھی۔ 15 دن بعد میری طبیعت کافی بہتر ہو گئی تو ایک ڈاکٹر میرے پاس آ کر مجھ سے پوچھنے لگا کہ کون ہو؟ پھر بولا کہ نیند کی غنودگی میں تمہاری باتوں سے ہمیں یہ اندازہ ہوا ہے کہ تم سے جسم فروشی کا کام لیا گیا ہے اور تمہارے جسم میں نشے کی اس قدر ہیوی ڈوز دی گئی تھی کہ تمہارا جگر بری طرح سے متاثر ہوا ہے، لیکن تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔
وہ ڈاکٹر روز مجھے چیک کرنے آتا تھا، مجھ سے باتیں کرتا تھا، مجھ سے کہتا تھا کہ ہمیں بتاؤ کہ وہ لوگ کون ہیں جو تم سے یہ سب غیر قانونی کام کرواتے ہیں۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی، لیکن ایک دن جو اس شخص نے مجھ سے کہا، میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ کہنے لگا مجھ سے نکاح کر لو، میں تمہاری جان ان لوگوں سے چھڑوا دوں گا۔ تمہارا وہ باس روز تمہارا پوچھتا ہے کہ تم کب ٹھیک ہوگی، لیکن میں اسے جھوٹ بول دیتا ہوں کہ تمہاری بہتری نہیں ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ لڑکیوں کو کیسے ٹریپ کرتے ہیں اور کیسے بلیک میلنگ کے ذریعے انہیں اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ڈاکٹر نے مجھ سے نکاح اسی ہسپتال کے وارڈ میں کیا تھا۔ چند دن بعد میں قانونی طور پر اس کی بیوی بن چکی تھی۔ میرا باس جب مجھے لینے آیا تو اس ڈاکٹر نے یہ کہا کہ یہ میری بیوی ہے، اب آپ اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے ورنہ میں آپ پر کیس کر دوں گا۔ میرا باس اس ڈاکٹر سے لڑنے لگا، کہنے لگا میں نے اس کی قیمت ادا کی ہے۔ ڈاکٹر پر ہاتھ اٹھانے لگا۔ ڈاکٹر اسی موقع کی تلاش میں تھا، اس نے اس پر کیس کر دیا۔ سارا گروہ پکڑا جا چکا تھا۔ اپنے کزن پر کیس میں نے خود کیا تھا۔ اب وہ سب جیل میں تھے اور میں آزاد تھی۔ وہ ڈاکٹر انسانی روپ میں فرشتہ تھا، ایک غیر ہو کر بھی وہ میرا محافظ بن گیا، اور میرا کزن میرا اپنا ہو کر بھی انسانی روپ میں بھیڑیا نکلا تھا۔